اسلام میں عورت کو دیے گئے حقوق کی فہرست نہایت جامع اور تفصیل سے پیش کی گئی ہے۔ یہاں ان اہم نکات کو بیان کیا جا رہا ہے جو عورت کے اسلامی حقوق کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، شوہر کی بے وفائی پر سزا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اسے شریعت کے مطابق سخت سزا دی جاتی ہے، جس میں رجم یعنی پتھر مار کر قتل کی سزا بھی شامل ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، دوسری شادی میں عدل کا حکم۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے اور دونوں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا۔ نمبر 3، حق مہر۔ اگر شوہر بیوی کا مہر ادا نہیں کرتا تو اسلام کے مطابق چور کے درجے میں آتا ہے۔ نمبر 4، طلاق پر حقوق۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اسے بیوی سے کچھ بھی واپس لینے کا حق نہیں ہوتا، جو کچھ بھی دیا ہے وہ بیوی کا حق ہے۔ نمبر 5، وراثت میں حصہ۔ اسلام میں عورت کو وراثت میں حق دیا گیا ہے، اور اگر کوئی اسے اس حق سے محروم کرتا ہے تو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ نمبر 6، بیوی کی عزت و تکریم۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے۔ اگر وہ بیوی کو مارتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے تو وہ بدکار شمار ہوتا ہے، اور اگر وہ بیوی کی عزت دیتا ہے تو وہ بہترین شوہر مانا جاتا ہے۔ نمبر 7، ہجر کی مدت۔ شوہر 4 ماہ سے زیادہ بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا، ورنہ عورت کو تفریق کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 8، زہار یعنی بیوی کو ماں کی طرح کہنا۔ اگر شوہر بیوی کو ماں کے برابر قرار دیتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جس میں مسلسل 60 دن کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنا شامل ہوتا ہے۔ نمبر 9، ناپسندیدگی میں صبر۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو پسند نہ کرے تو اسے صبر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ اس میں بہتری رکھتا ہو۔ نمبر 10، طلاق کے بعد احسان۔ طلاق کے بعد شوہر کو بیوی کے ساتھ کیے گئے اچھے سلوک کو بھولنا نہیں چاہیے۔ نمبر 11، بچوں کے حقوق۔ طلاق کے بعد بچوں کا حق ماں کو دینا ضروری ہے اور ان کی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 12، مالی آزادی۔ عورت اپنے مال میں مکمل آزاد ہے، چاہے وہ صدقہ دے یا نہ دے، شوہر کو اس کے مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ نمبر 13، عورت پر حملہ۔ عورت پر حملہ کرنے والے کو اسلامی قانون کے تحت اسی طرح سزا دی جاتی ہے جس طرح اس نے حملہ کیا۔ نمبر 14، شوہر کی قوامیت۔ شوہر کی قوامیت ایک ذمہ داری ہے اور عورت کی اطاعت اس کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کے مانند ہے۔ نمبر 15، امر بالمعروف۔ اگر شوہر نیکی کا حکم دے تو بیوی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اگر معصیت یعنی گناہ کرنے کا حکم دے تو اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ نمبر 16، عورت کے لیے جنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے خلاف جنگ کی تھی، جس کا ایک مقصد عورت کی عزت کا دفاع تھا۔ نمبر 17، شہادت کا درجہ۔ عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے شہادت کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ نمبر 18، عموریہ کی جنگ۔ خلیفہ معتصم باللہ نے ایک مسلمان عورت کی عزت کے دفاع میں عموریہ پر فوج کشی کی تھی۔ نمبر 19، حد قذف۔ اگر کوئی عورت پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اس پر حد قذف یعنی 80 کوڑوں کی سزا عائد ہوتی ہے۔ یہ اسلام میں عورت کے حقوق کی ایک مختصر جھلک ہے جو واضح کرتی ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت و وقار، مالی تحفظ اور سماجی حقوق فراہم کیے ہیں جو دنیا کے دیگر مذاہب اور معاشروں میں ناپید ہیں۔ آپ نے ہماری یہ چھوٹی سی
دینی کوشش کو دیکھی ہے۔ اسی طرح کی کوشش ہم یوٹیوب پر کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔